سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ پاکستان کے جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، اور آج بھی آپ سب کے علم میں ہے ایک جلسے کا پروگرام ہے، اور ظلم و ستم کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو مجھے لگ رہا ہے یہ شروع ہوئی ہے۔ ہر طرف پکڑ دکڑ، اور نام آ رہے ہیں جناب ہمارے جرنیلوں کے، فوج کے جو آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑے لوگ ہیں، ان کا نام پاکستان میں تو پہلے بہت روشن تھا، اب دوسرے ممالک میں دوسری پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جو پاکستان ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ میڈم ہمارے ساتھ ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ سے۔ میڈم، کینیڈا کے بعد اب آسٹریلیا سے بھی یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل، سوری سلام کرنا میں بھول گئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل ایسی بات ہی ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ انڈیا میں بھی اسی طرح کی بات چیت چل رہی تھی کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا وہی سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے۔ بدقسمتی سے اگر ہمارا دشمن ملک، جسے ہمیں یہ کہتے آئے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور اسے بہت بڑا ڈکلیئر کیا ہوا تھا انہوں نے دشمن، تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک خطرناک اور الارمنگ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ دوسرے ممالک ہماری سیکیورٹی فورسز کو اور ہماری فوج کو ہی ہمارے لیے خطرہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ابھی نظر بھی تو آ رہا ہے نا۔ دیکھیں، جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، جو ہمارے وہ جو آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، اس بات کو آپ ذرا نظر میں رکھیں ذہن میں کہ انہوں نے ہر بار کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو میں ایک بہت بڑے پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو لائی گئی نا، اس میں آپ نے بھی مجھے بتایا تھا، بات ہوئی تھی ہماری پروگرام میں کہ ہمارے بڑوں نے، وہ جو طاقتور ہیں، انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ کو، یہ جو فارم 47 کی ہے، کہ اگر آپ یہ آئینی ترمیم نہیں نہ کر سکتے تو آپ گھر جائیں۔ ایسی ہوئی تھی نا بات؟ بالکل ایسی، تو ایسی ہوئی تھی نا، تو آپ یہ دیکھیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست میں تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ آئینی ترمیمیں کروا کے عدلیہ کو بھی ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ادارے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو غلط کون ہوا؟ ہماری فوج غلط ہوئی، کیونکہ وہ انٹرفیئر کرتی ہے سیاست میں، اور اس کا انٹرفیئر نہیں، اس کا پورا ہولڈ ہے سیاست کے اوپر۔ سیاست دانوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، کٹ پتلی بنایا ہوا ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک سیاسی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک جمہوری ملک ہے، ریپبلک ہے، جمہوری ہے، اس میں ڈیموکریسی ہے، تو آپ احتجاج پرامن کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ٹھیک ہے، جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے یا جلسے کی کال دیتی ہے تو پورے ملک میں ملک سے سیکورٹی فورسز کو لا کے اس علاقے کو ایسے کنٹینر لگا کے اور دفعہ 44 لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسے پتہ نہیں پاکستانی عوام نہیں آنے لگی یہاں پہ، بلکہ کوئی دہشت گرد گروہ ہے جو آنے لگا ہے۔ تو سوچنے کی بات، ہم سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت عدلیہ پہ آتی ہے، اور دوسری ذمہ داری آتی ہے ہمارے سیاستدانوں پہ جو ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو آج حرکتیں کر رہی ہیں یہ کل ہم پہ بھی یہی حرکتیں ہوں گی جو آج پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کی لابیز میں سے ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سب سے زیادہ سیف فیز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہاں پر اس ایم این اے نے موقع پا کے اپنی پی ٹی آئی گروپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کہا کہ مجھے اغوا کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا سیکیورٹی سے بات کریں۔ سیکیورٹی نے جب آئی تو اس نے کہا، جو ایجنسی کے لوگ، انہوں نے کہا آپ کا کوئی کام نہیں، آپ جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے ایم این اے نے پھر اپنے سینئر لیڈرشپ کو فون پھر سے کیا کہ یہاں کوئی بات نہیں مان رہا، آپ آئے۔ وہ 14-15 ایم این اے آئے اور وہ وہاں سے اس کو چھڑا کے لے کے گئے۔ آپ دیکھیں، عوام کو بھی سوچنا ہے نا کہ
یہ جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں اصل میں کون ہے جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں؟ یہ کیا پاکستانی ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ ہرگز یہ جو ایجنسیز والے ہیں اور پاک فوج جو ہماری پاک فوج کے جو طاقتور ہیں، پاک فوج ادارے کے جو طاقتور ہیں، جو میں نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کالی بیڑے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جتنا تشدد، جتنا بروٹیلٹی انہوں نے کی ہے، انہوں نے خواتین اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ تو پاکستانی ہے نہ مسلمان ہے، اور پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہے اور ان کو اسٹیپ لینا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میڈم یہ بتائیے، گھروں میں بڑی لمبی بات ہوگی ہے، یہ بتائیے کینیڈا پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، آسٹریلیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ تو جس طرح کا میسج دوسرے ممالک دے رہے ہیں وہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میرے خیال میں اگر آپ غور کریں تو وہی جج آج تک لوگ یاد کرتے ہیں جو مسلمان نہیں تھے اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرا جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ انصاف لینا ہے تو پھر وہاں پہ ایسے جج لائے جائیں جو پاکستانی ہوں، ان کا مذہب اپنی جگہ ہو، لیکن عدل کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ ایسے فیصلے کرے جو قوم کے لیے ہوں، جو عدل پہ ہوں، جو انصاف پہ ہوں۔ یہ کینیڈا اور آسٹریلیا سے میسج آ رہے ہیں، آپ نے انڈیا کی بات کی، تو یہ میسج کیا دے رہے ہیں آپ؟ یہ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ دوسرے ممالک والے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کی سیاست پہ اور جو کچھ ان کے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، سب پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ابھی تو کینیڈا میں ایک یہ بھی قرارداد منظور ہوئی ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک سے عوام کا پیسہ لوٹ کر ہمارے ملکوں میں آ جاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور ہم نے نہ تو ان کو یہاں پر ویزا دینا اپنے ملک میں، چاہے وہ جتنے مرضی طاقتور رہے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کا پیسہ اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کی۔ کینیڈا نے ابھی تھوڑے دن پہلے ان کی اسمبلی میں سے بات چل رہی تھی، ابھی پتہ نہیں منظور ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ایسی بات چل رہی تھی، اور میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب سٹارٹ میں آپ سے بات کرنی شروع کی تھی تو میں نے یہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جتنے بھی ممالک ترقی یافتہ ہیں انہوں نے ہمارے ہی پیسوں سے ترقی کی ہے، کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ ہمارا پیسہ بھی واپس کریں، اور وہ ہمارے سیاسی مجرم بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی مجرم ہیں، ہمارے ملک کے بھی مجرم ہیں، وہ ہمیں وہ لوگ بھی واپس کریں جنہوں نے وہاں جزیرے بنائے اور وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہمارا پیسہ اور ہمارے مجرم ہمیں واپس کریں، ان کو وہاں پر تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر پتا ہو نا کسی کو کہ یہاں پہ اس کو پناہ نہیں ملے گی تو وہ پھر ویسے بھی احتیاط شروع کر دیتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کسی ملک میں بھی نہیں جا سکتا اور کون مجھے رکھے گا نا۔ جی دیکھیں ابھی جو سٹنگ جسٹس ہے، چیف جسٹس، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے دو نام ہیں، دو ناموں سے ان کے پاسپورٹ ہیں، زرینا مونٹیسیرو کھوسو اور ایک سرینا عیسیٰ۔ میڈم وہ 10 نام سے بنوا سکتی، وہ تو چیف جسٹس کی بیگم ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں ملک سے باہر جاؤں تو میرے سامان کی تلاشی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں چیف جسٹس کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو قانون سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد بیکری والے نے لعنت ہی ڈالنی، کیا ڈالتا ہے اس کے اوپر؟ میں کہتی ہوں ایسی ویسی، دیکھیں ابھی جو ایجنسیز ہیں ان کو صرف خان صاحب نظر آ رہے ہیں، سارے کیسز وہ ان کے خلاف کھول رہے ہیں، لیکن یہ جو سٹنگ جسٹس ہے اس کی جو بیوی کے اوپر یہ جو چارجز ہیں، یہ اس کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا۔ دیکھیں یہ کرنا چاہیے نا ان کو، وہ جسٹس ہے تو کیا ہے، وہ خدا ہے کیا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ ایک عام انسان ہے، جج کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہ زندگی میں نے پہلی بار دیکھا ہے یہ واقعہ ایسا کہ جو دکاندار ہے اگر کسٹمر کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو اس کی سیل لاکھوں میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ بیکری بھی سنا ہے ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ جی وہ بند کر دی گئی، رش بہت تھا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور پھر وہ مالک کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، وہ لڑکے کی خبر، ایک لعنت بھیجنے کے چکر میں انہوں نے کتنے لوگوں کا روزگار بھی بند کر دیا وہاں پہ، کیونکہ رات کو یہ خبر ملی ہمیں۔ جی، ایک اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی ہے، میں آپ سے اس بات سے ریلیٹڈ، آپ کو بیکری سے متعلق ریلیٹڈ جو ویڈیو ہوئی اپلوڈ میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں
लोगों को पता भी होगा क्योंकि अब तो हर कोई इंफॉर्मेशन रखता है। तो बात ये हुई थी कि जो हमारी आईएसआई है ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है पॉलिटिकल पार्टी हमारी आईएसआई। उसके पास सबकी वीडियोस होती हैं, ठीक है। पता नहीं उन्होंने अपने बंदों को इसी काम के पीछे लगाया हुआ है। ये वीडियो जो है ये 2 माह पुरानी है या 1.5 माह पुरानी है, ये अभी की नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो था ना लंदन प्लान खान साहब को निकालने के लिए जो बनाया गया था, उसमें जितने भी किरदार यूज हुए थे ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको, जैसे टिश्यू पेपर नहीं हम नाक साफ करके फेंक देते या टॉयलेट में यूज करके कमोड में फेंक देते हैं, तो ये उस तरह से इन लोगों को इस्तेमाल करके ना आहिस्ता आहिस्ता फेंका जा रहा है। जिनमें सबसे पहले बाजवा का भी यही हाल हुआ था, वहां से छितर डलवाए गए थे उनको। फिर उसके बाद जो दूसरा किरदार था नवाज शरीफ, वो भी मुंह छुपा के बैठे हुए अवाम में आने के काबिल नहीं है। तीसरा किरदार मेन जो काजी फाइज ईसा थे, जिन्होंने इनके बायोमेट्रिक करवाए और बिल्कुल क्लीन चिट दी और एयरफोर्स के जहाज में ये लोगों को एरोप्लेन में लेके आए हैं अल्ताफ डार को, इनको ये भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये 3 किरदार तो मेन जो थे ना, ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए और इनको हमारी आईएसआई और हमारी फौज ने इनको डिफेम कर दिया, अवाम से ही इनको जूते डलवाए। अभी मैं देख रही हूँ कि चौथा किरदार जो है वो कौन सा है मंजर आम पे आने वाला, जिनको इदारे नहीं कुछ कहेंगे। नहीं, रास्ता तो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, इस्तेमाल किया। मैंने कहा रास्ता तो बता रहे हैं, उन साहब का नाम तो आ रहा है कि आप भी बेकरी का चक्कर लगाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हैरान होती हूँ, देखिए उसकी वीडियो बन रही थी और एन उस मौके पे कौन था वो बंदा जो वीडियो बना रहा था, उसको पता था कि काजी ने इधर आना है डोनट लेने के लिए, या किसी ने उनको भेजा कि वहां से डोनट खाएं आप, मजेदार होंगे या अच्छे होंगे, या किस तरह से, और बगैर प्रोटोकॉल के वो निकले हुए थे, कोई गार्ड नहीं था। नहीं है थी, सिक्योरिटी थी, उनको पीछे था, जब तक वो पहुंचे कहते लड़का भाग गया उस वक्त तक। मैंने देखा नहीं, लेकिन इतनी खतरनाक वीडियो कैसे सोशल मीडिया पे आ सकती है? अगर यहाँ पे मैडम सवाल ये है कि उनकी बेगम और बेटी जो है वो तर्जुमा भी करके बता रही है कि लानत भेज रहा है। बिल्कुल जी, 3 बार तो बंदे ने भेजी, चौथी दफा उनकी वाइफ, उनकी बेटी ने उनको भेजी, तो बड़े अफसोस का मुकाम है। और भाई एक बात ये भी मेरे ज़हन में आ रही है कि जो हमारी है आईएसआई, उन्होंने ये इस मौके पे आके वीडियो अपलोड की जब आईनी तरमीम हो रही है और उसमें काजी फाइज ईसा लेटे हुए हैं ना, उनके आगे भुट्टो के नीचे लेटे हुए हैं, और वो अपना तन मन धन लगा के आईनी तरमीम कराने के हक में है। और मुझे लगता है कि आईनी तरमीम नहीं होगी, इसीलिए काजी फाइज ईसा का उन्होंने ये हाल किया है और आईएसआई ने इनसे अपना हाथ जो है इनके सर से हटा लिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू जी। नाज़रीन, पहले तो अपने मुल्क में चर्चे थे हमारे ताकतवर लोगों की, अब दूसरी पार्लियामेंट में दूसरे ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक जिनका कोई मकाम है, जिनकी इज्जत है दुनिया में, वहाँ पे भी इसी तरह की बातें हो रही। हमारे जर्नैलों को अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। हाफिज साहब को अभी भी सोचना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आप हर जगह पे कहें कि हम ठीक है और दूसरे ममालिक भी कहें, अपनी अवाम भी कहे कि आप ठीक नहीं है। तो मशवरा यही है कि अभी भी अपनी सलाह करें और अभी भी मुल्क को ऐसी लाइन पे डालें कि जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को खाना मिले, लोगों को पीना मिले, अपने अखराजात कम करें, सियासतदान साफ सुथरे जो उनको आगे लाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।